السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن بغداد کی پاک زمین پر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ ان کے چاروں طرف مریدوں کی محفل سجی تھی۔ ہر دل میں علم کی پیاس تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان مرید نے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہتے ہیں، دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں عشق الہی کا وہ راستہ بتائیے جو سیدھے اللہ تک پہنچا دے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو برسوں کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے پیارے لال، تو نے بہت ہی گہرا سوال پوچھا ہے۔ یاد رکھ، اللہ کی محبت کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو وہ سمندر ہے جس میں انسان کو اپنی ہستی مٹانی پڑتی ہے۔ انہوں نے آگے فرمایا، محبت کی پہلی شرط ہے خدا کو خود کو پہچانو۔ جو انسان خود کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ کو کیسا پہچانے گا؟ اپنے اندر کے نفس، غرور اور لالچ کو دیکھ۔ جب تک تو ان اندھیروں کو ختم نہیں کرے گا، تیرے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جل نہیں پائے گا۔ پیران پیر نے ایک اور گہری بات کہی، میرے لال، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیری زندگی میں سب سے بڑا، سب سے اہم صرف اللہ ہونا چاہیے۔ جب تیری ہر ضرورت، تیری ہر خواہش صرف اللہ سے جڑ جائے تو سمجھ لے تو محبت کے راستے پر آ گیا۔ مرید نے پوچھا، حضور، ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیران پیر غوث پاک نے فرمایا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ تیرا دل ابھی دنیا کی زندگی کی گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ نماز تو تب قبول ہوتی ہے جب دل حاضر ہو۔ نماز صرف سجدہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ تو اپنے محبوب سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تو اللہ اکبر کہے تو دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے۔ جب تو سجدہ کرے تو محسوس کر کہ تو اللہ کے سب سے قریب ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کی اہمیت پر زور دیا۔ ذکر دل کو صاف کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جیسا کپڑے کو صابن اور پانی سے دھویا جاتا ہے، ویسے ہی دل کو اللہ کے نام سے دھویا جاتا ہے۔ جو دل ہر وقت ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، اس میں شیطان کے وسوسوں کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ جب تو ذکر کرے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ تیرا دل کیسا تھا اور کیسا ہو گیا۔ یاد رکھ، سچی محبت وہ ہے جب تو صبر کرے، یہاں تک کہ تکلیف میں بھی۔ اگر تو مشکلوں سے ڈر گیا تو محبت کے لیے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی محبت کی گہرائی کو دیکھ سکے۔ اور ہاں، نیک بندوں سے محبت کر، جو لوگ اللہ کی راہ پر ان کی صحبت اختیار کر۔ ان کی صحبت تیرے لیے دل کا جنگ کو صاف کر دے گی۔ سچی محبت میں مرید اور پیر کا رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ پیر تو صرف تجھے راستہ دکھاتا ہے، منزل تک تو اپنی محبت سے ہی پہنچے گا۔ اس دن کی باتیں سن کر مرید کی آنکھیں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا کہ اس کی روح کی پیاس بجھ رہی ہے۔ اس نے غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور کہا، حضور، آپ کی تعلیم نے میرے دل کے پردوں کو ہٹا دیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ محبت کا راستہ کیسا ہے۔ اگلے دن مرید پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس نے عرض کیا، حضور،
آپ نے کل محبت کی تعلیم دی جس سے دل کو نور ملا. اب ہمیں بتائیے کہ اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. ہمیں فنا بھلا اور بقا بھلا کا راز سمجھائیے. غوث پاک مسکرائے اور فرمایا میرے لال تو نے بہت اونچا مقام پوچھا ہے. فن اللہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ہستی کو اللہ کی ہستی میں مٹا دے، یعنی اس کی کوئی خواہش، کوئی ارادہ، کوئی عمل اپنا نہ ہو، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو. انہوں نے فرمایا سوچ، ایک پانی کا قطرہ جب سمندر میں مل جاتا ہے اس کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. اسی طرح جب مرید اپنے نفس، اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں مٹا دیتا ہے تو وہ فنا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے تجھے 3 باتوں کو چھوڑنا ہوگا: غصہ، لالچ اور غرور. جب تک یہ 3 تیرے دل میں رہیں گے تو فنا نہیں ہوگا. غصہ ایمان کو اندھا کر دیتا ہے، لالچ اسے کمزور بناتا ہے اور غرور اسے اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے. جب تو فنا ہو جائے گا تب تجھے بقا کا مقام ملے گا. بقا باللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنا، یعنی تیری ہر سوچ، ہر عمل، ہر بات میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو. یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے احسان کی صفت پیدا کر. احسان کا مطلب ہے کہ تو عبادت کو ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو اتنا یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ صفت تجھے اتنا پاک کر دے گی کہ تو گناہوں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا. غوث پاک نے ایک اور بات پر زور دیا: دنیا کی چیزوں سے دل مت لگا. دولت، شہرت اور طاقت سب فنی ہیں، انہیں سب صرف اللہ کی امانت سمجھ. اگر پیسہ ملے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اگر طاقت ملے تو مظلوم کی مدد کر. جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بقا کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. پوری محفل خاموش تھی. ہر دل پر ان باتوں کا گہرا اثر ہو رہا تھا. ہر کوئی اپنی روح کے اندر جھانکنے لگا تھا. مرید کی آنکھوں میں نور اور سکون تھا. اس نے کہا حضور، آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا راز بتا دیا. غوث پاک نے اسے دعا دی اور فرمایا میرے پیارے لال، یہ سب صرف تعلیم کے لیے نہیں، یہ تعلیم صرف سننے کے لیے نہیں، انہیں اپنی زندگی میں اتار. محبت اور عبادت کے راستے پر چل اور یاد رکھ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بس تجھے سچی نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. یہ سن کر مرید نے غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما. اس دن سے اس نے اپنی نئی زندگی کا شروعات اور سفر شروع کیا. ایک ایسا سفر کی جس میں دل کی ہر دھڑکن میں صرف اللہ کا نام تھا. اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، مرید پھر پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تھا. اس بار اس کا سوال علم سے جڑا تھا. اس نے عرض کیا کہ حضور، ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی عبادت کا طریقہ بدل جاتا ہے. ہمیں اللہ کی پہچان کیسا ہوگی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے لال، اللہ کو پہچاننے کے لیے آنکھیں نہیں دل چاہیے. اللہ کی قدرت کو دیکھ، آسمان اور زمین کو دیکھ، چاند اور سورج کو دیکھ، ان سب میں اللہ کی طاقت کے نشان ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ اور تیرا دل اللہ کی عظمت کو محسوس کرے گا. انہوں نے فرمایا عبادت صرف فرض نہیں، محبت ہے. جب تو صبح اٹھتا ہے اور فجر کی اذان سنتا ہے، سوچ کہ تیرا محبوب تجھے بلا رہا ہے. کیا تو اپنے محبوب بلانے پر دیر کرے گا؟ جب تو وضو کرتا ہے تو محسوس کر کہ تو اپنے گناہوں کو دھو رہا ہے
اور جب تو نماز پڑھتا ہو تو سوچ کہ تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ یاد رکھ، جو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کے ہر ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب تیرا دل اللہ کے خوف سے بھر جائے تو تجھے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں پائے گی، اور جب تیرا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو تجھے دنیا کی کوئی چیز لبھا نہیں پائے گی۔ سچے مرید کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتا ہے، چاہے مصیبت آئے یا خوشی، وہ ہمیشہ شکر کرتا ہے۔ جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ سے بے پناہ دولت سکون دیتا ہے۔ جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اسے بے پناہ دولت اور سکون دیتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ جو انسان اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت دیتا ہے۔ مرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حضور آپ کی باتیں دل میں اتر رہی ہے، اب مجھے معلوم ہوا کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ شام کا وقت تھا، پیر اور مرید مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے مرید سے پوچھا، میرے لال آج تو نے بہت کچھ سیکھا، اب مجھے بتا کہ تو نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ مرید نے سر جھکا کر کہا، حضور میں نے سمجھا کہ زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ کو پانا، اور اس راستے پر چلنے کے لیے میں نے اپنے نفس، غرور اور دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں عبادت دل سے کرنی ہوگی، ذکر کو اپنانا ہوگا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ غوث پاک مسکرائے اور فرمائے، میرے لال تو نے صحیح سمجھا، مگر یاد رکھ یہ صرف شروعات ہے، اب تجھے راستے پر قدم جمائے رکھنا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تجھے بہت ساری مشکلیں آئیں گی، بہت سے لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، لیکن تجھے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ اپنے آپ سے آپ کو دنیا کے لوگوں سے دور کر لے جو تجھے اللہ سے دور کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت کر جو تجھے اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ ہر حال میں صبر کر اور اپنی زبان کو ہمیشہ سچ پر رکھ۔ اللہ سے محبت کرنے کا سب سے بڑا تحفہ قرب ہے۔ یہ قرب دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ یہ قرب تب ملے گا جب تو اپنی روح کو پاک کر لے گا، جب تو دنیا کی ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے اور تیرا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکے، تو سمجھ لینا کہ تو نے زندگی کا سب سے بڑا سفر طے کر لیا ہے۔ یاد رکھ، تیری سب سے بڑی دولت تیرا ایمان ہے، تیری سب سے بڑی طاقت تیری توبہ ہے، تیری سب سے بڑی پہچان تیری محبت ہے۔ پوری محفل پر ایک گہرا اثر طری ہو گیا۔ ہر شخص اپنے دل کے اندر جھانکنے لگا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ کی رحمت کی امید میں ڈوب گیا۔ مرید نے پیرانے پیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا، حضرت آپ کی ان باتوں نے میرے روح کو نئی زندگی دے دی۔ پیر صاحب نے اسے اٹھایا اور دعا دی۔ محفل میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں اور ہر دل سے یہ دعا نکل رہی تھی، یا اللہ ہمیں بھی اپنی روح کے سفر میں کامیاب کر اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی روح کے سفر میں کامیاب عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بھائی بہنوں، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے کو کال کر کے، فون کر کے، بات کر کے، چاہے واٹس ایپ میں میسیج کر کے اپنے مسئلے کو بتائیے۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے فون پہ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔